نفس واحدة وما خلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد کے بعد نکاح با حضرات جو ہے کچھ حدیثیں ملا لیتے ہیں، جیسے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ایسے جیسے بہت ساری حدیثیں ملا لیتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے، یا قرآن آیات ملا لیتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ہم سب کو آزاد دے چکا ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا ایک مقصد بتایا ہے، وہ مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا پارٹنر اپنا دوست بنانا ہے اور دیکھو اسلام بھائی بالخصوص جناب تو بھائی ہوئے میرے بھائی نہیں ہو رہے ہمارے یہ جو مجلس ہے کس کی مجلس ہے، کس لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ نکاح کی مجلس ہے اور نکاح بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں النکاح بہت تیز ماری بھائی ومن يعمل بسنتي فليس مني، کہا جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا، ہمارا بھائی جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ چاہے ہم سے پوچھ لیں یار، نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب نکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کون موبائل یہ ہوئے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح بھی ہونا چاہیے اور نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسی طریقے میں برکت ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ میرے بھائیو، نکاح کے اندر 4 چیزیں شرط ہے، 4 چیزیں اگر ہیں تو نکاح انشاءاللہ ہو جائے گا۔ 4 چیزیں کیا ہے؟ پہلا ہے ایجاب و قبول، مطلب لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہو۔ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں راضی نہیں ہیں اور ولی، چاہے لڑکے کا ولی ہو چاہے لڑکی کا ولی ہو، ذمہ دار ہو، اگر زبردستی شادی کر دیتا ہے اپنے لڑکے کا یا لڑکی کا تو نکاح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 43 حدیث نمبر 5138 حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی، یہ جو میرے شوہر ہیں میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوں، زبردستی جو ہے میرے والد صاحب جو زبردستی شادی کر دی اور میں نکاح کو پسند نہیں کرنا چاہتا ہوں، نکاح کو پسند نہیں کرتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ اس وقت آپ اس نکاح میں نہیں رہ سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ مہر دینا ضروری ہے۔ یہ مہر کون دے گا؟ کیا لڑکی والا دے گا؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ لڑکی والے کا کوئی خرچ نہیں ہے، کیونکہ سورہ نساء میں ان تبتغوا باموالکم کا لفظ ہے، جو بھی شادی میں جو خرچ ہے وہ لڑکا ہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کے اندر کیا کہتا ہے؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، اپنی عورتوں کو خوشی خوشی مہر دے دو، اگر اس مہر میں سے حصہ دیتے ہیں اسے لے سکتے ہو، اس میں سے کھا سکتے ہو، لیکن پہلے آپ کو گن گن کر دینا پڑے گا۔ تو دوسرا مہر دینا ضروری ہے۔ اور تیسرا جو ہے گواہ موجود ہو، 4 آدمی نکاح کے اندر ہو تو نکاح ہو جائے گا۔ 4 آدمی کون ہیں؟ ایک ولی ہے، لڑکے کا ذمہ دار اور لڑکی کا ذمہ دار، یہ راضی۔ اگر لڑکی کا ذمہ دار جیسے ماں باپ نہیں ہے، لڑکے کا یا لڑکی کا نہیں ہے ذمہ دار، تو دوسرا کوئی بنے جو سگا ہو اپنا، وہ ذمہ دار بنے، وہ ذمہ دار اگر ہے تو مانا جائے گا ولی۔ اس کے بعد دوسرا ہے دولہا، اور تیسرا 2 عادل گواہ، اس میں پاگل گواہ نہیں چلے گا۔ تو یہ گواہ، یہ لوگوں کا جمع ہونا، لوگوں کا اکٹھا ہونا، یہ مستحب ہے۔ اگر یہ نہ کبھی ہو تو نکاح ہو جائے گا، نکاح سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جو بارات کا رسم ہے میرے بھائی ہم سب جانتے ہیں، یہ کس کا طریقہ ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم میں مشابہت اختیار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے چاہیے۔
نکاح موجود ہو. اور چوتھا جو شرط ہے جس کے بنا نکاح نہیں ہوگا, دائمی قبضہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ سال کے لیے نکاح کر لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. جیسے جذبات میں آ کر کے اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دیا, میں نے تجھے طلاق دیا, میں نے تجھے طلاق دیا. اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ بیوی ہم پر حرام ہو گئی, حالانکہ طلاق ایک ہی کنڈیشن ہے. ابھی لڑکا اس سے رجوع کر سکتا ہے, لیکن وہ سوچتا ہے کہ بیوی ہم پر حرام ہو گئی ہے کیونکہ میں نے 3 گولیاں ڈال دی ہیں, میں نے طلاق 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 بول دیا ہے, میں نے اب یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر حرام ہو گئی ہے. اب یہ کیا کرتا ہے, اپنے دوستوں سے کہتا ہے بھائی میری بیوی سے نکاح کرو, رات گزارو اور صبح کو طلاق دے دینا. یہ ہے حلال مروجہ, یہ حرام ہے حرام. اور جو 10 دن کے لیے نکاح کرتے ہیں, کچھ سال کے لیے نکاح کرتے ہیں, اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں, یہ اسلام میں متاع ہے. کیا ہے؟ حرام ہے حرام. یہ حدیث صحیح مسلم باب المتعدی حدیث نمبر 1406 نمبر کی حدیث ہے. اور اسی طریقے سے نکاح کے اندر اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوئی ہے. آج بہت سارے ہمارے امام صاحب, بہت سارے مولانا صاحب, حافظ جی کیا کرتے ہیں, خود مانگتے ہیں اور لوگوں سے منگواتے ہیں. جب مانگیں گے تو لوگ آمین آمین لوگ کہیں گے. آج بہت سارے لوگوں کو دعائیں معلوم نہیں ہے کہ کیا دعائیں دینا ہے, کیا مبارکباد دینا ہے, دولہے دلہن کو کیا مبارکباد دینا ہے. آج بہت سارے لوگوں کو دعائیں آتی ہیں, اس لیے دعا یاد کیجیے. کیا دعا ہے, کون سی حدیث ہے, کہاں بھی مل جائے گی؟ یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 باب نمبر 36 حدیث نمبر 2130 نمبر کی حدیث ہے. یہ دلیل میں بول رہا ہوں, یہ دلیل دیکھ سکتے ہیں, ہاں اس کے اندر ڈھونڈ سکتے ہیں. سنن ابی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 باب نمبر 36 حدیث نمبر 2130 نمبر کی حدیث ہے. اس کے اندر اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں. یہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کی شادی ہوتے تو ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیا کرتے تھے. کون سی دعا ہے؟ بارک اللہ لک, یاد کر لیجیے. ابھی دعا دینا ہے, انشاءاللہ دعا دینا ہے. جب نکاح ہو جائے گا, ایجاب و قبول ہو جائے گا تو دعا دینا ہے. یاد کر لیجیے, بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر, بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اس جو حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ بارک اللہ لک, اللہ تعالی اس نکاح کو برکت والا بنا دے, مبارکباد بنا دے. وبارک علیک, اپنے چوائس سے ہم نے کاٹ دونوں میاں بیوی پر برکت برسا دے. پورا کھا بھیا تیرا بھیا میاں بیوی کو ہمیشہ خیر برکت فرمائے. ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس دعا کو چھوڑ کر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی دعا چھوڑ کر کے ہم اپنی طرف سے دعا کرنے لگتے ہیں. یہ کس نے بتایا؟ کیا کسی صحابہ نے بتایا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کیا عمل کر کے دکھلایا؟ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے دولہے دلہن کو مبارکباد دے. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اور اس طریقے سے یہ جو نکاح میں خطبۃ الحاجہ پڑھا جاتا ہے یہ مستحب ہے. اگر یہ کبھی نہ پڑھا جائے تو نکاح ہو جائے گا. اس کو ٹارچر کیا جائے, مولانا کو ٹارچر کیا جائے, تم نے تقریر کیوں نہیں کی, تم نے کوئی خطبۃ الحاجہ نہیں پڑھا, اس لیے مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. اس طریقے سے نکاح کے بعد جو لوگ چھہارا بانٹتے ہیں, کیا بانٹتے ہیں؟ چھہارا بانٹتے ہیں. یہ بھی ایک رسم ہے. اگر کوئی خوشی سے کھلاتا ہے تو جائز ہے, اگر سنت سمجھ کے کھلاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. تو علامہ البانی جو ہے یہ سلسلہ حدیث ضعیفہ میں یہ حدیث موجود ہے. علامہ البانی نے اسے جو ہے صحیح قرار دیا ہے. بہقی کی روایت ہے یہ حدیث جو ہے, تو علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے, کہا یہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے سب مسائل. اور اس طریقے سے نکاح انسان کیوں کرتا ہے معلوم ہونا چاہیے. نکاح کیوں کرتا ہے انسان؟ نکاح اس لیے کرتا ہے, صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نوجوان تھے, ہم لوگ کیا تھے؟ نوجوان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. کہا نکاح جس کے اندر طاقت ہو, اے نوجوانوں کی جماعت, نوجوان ہو, میں نوجوانوں سے میں بھاگتا ہوں شادی کرنے کی. جس کے اندر طاقت ہو شادی کرنے کی, نکاح کرنے کی, مجھے شادی کر لینا چاہیے. کیوں شادی کر لینا چاہیے؟ وہاں بتایا, کہاں بتایا؟ فإنه أغض للبصر, کیونکہ اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں.
شادی کر انسان کرتا ہے تو اس کی نگاہیں آٹومیٹک نگاہیں جھک جاتی ہے، ادھر ادھر مار رہا تھا، لیکن جب سے شادی کر لیا اس کی نگاہیں اس کی نگاہیں جھک گئی، وہ احسن للفرج اور شرمگاہوں کی بھی عبادت ہو گئی۔ اور کہا ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، کہا اگر ایسا کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے کیا چاہیے؟ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے خواہشوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے نکاح ہمیں اسی طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ دعا یاد کر لیجیے، دعا دینا بھی بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین اس نکاح کو اللہ تعالیٰ برکت والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان دونوں میاں بیوی پر ہمیشہ خیر برکت فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان کی زندگیوں میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان دونوں میاں بیوی پر برکتوں اور رحمتوں کی برکت برسا دے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان دونوں میاں بیوی پر ہمیشہ خیر برکت فرمائے۔ اے اللہ ان دونوں میاں بیوی پر ہمیشہ خیر برکت فرمائے۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اے اللہ ہم سب بھی گنہگار ہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی درگزر کرنے والا نہیں، اے اللہ تو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، کوئی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ جو بھی خطائیں ہوئی ہیں اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے غلطیوں کو معاف فرما دے، کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور معاف فرما کر اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی شرک کر رہے ہیں، جو بھائی شرک کام کر رہے ہیں، یا ہماری اسلامی اور بہنیں شرک کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو شرک سے پاک کر دے، اے اللہ ان سب کو شرک سے پاک کر دے، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی معافی پسند کرتا ہے، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان میاں بیوی کے نکاح کو اللہ تعالیٰ برکت والا بنا دے، اے اللہ ان دونوں میاں بیوی کی نکاح کو اللہ برکت والا بنا دے، مبارکباد بنا دے، اور اے اللہ ان دونوں میاں بیوی پر رحمتوں اور برکتوں کی برکت برسا دے، اے اللہ ان دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ خیر برکت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھو، ایمان پر زندہ رکھو، خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔